बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान किसी कीमत पर दहशत गर्दों का ग़ुलाम नहीं बन सकता। गल खुल के सामने आ गई। इमरान खान नाराज़, ट्रंप और पार्टी से मायूस। लंदन में आदिल राजा और रियाज यानी इमरान रियाज गायब। पीटीआई का बाइकाट, एक बार फिर ट्रेन मिस हो गई। गंडापुर की घबराहट आखिर क्यों? इन तमाम चीज़ों को आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश का आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। नाज़रीन, सलामती की कमेटी का पार्लिमानी इजलास जो था, यानी पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास वो हो गया। सिपा सालार भी बोले, वज़ीर आज़म भी बोले, और सबसे तजावीज़ और मुशावरत भी की गई। अब उसकी जो तजावीज़ है उस पर काबीना का इजलास मुनक़्क़द हो रहा है, जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उसमें उसकी मंजूरी ली जाएगी। लेकिन फ़ैसला एक ही आया, यानी लुब-ए-रबाब ये है, चाहे वो वज़ीर आज़म की बात हो, चाहे सिपा सालार की बात हो, एक बात में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं और सब ने इज्तिमाई फ़ैसला किया। वो क्या है कि पाकिस्तान किसी कीमत पर दहशत गर्दों का ग़ुलाम नहीं बन सकता। हर कीमत पर दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया जाएगा। और माजी में भी यही हुआ कि 80,000 कुर्बानियाँ हमारी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। दुनिया को पता है हमने किस तरह दहशत गर्दी का मुकाबला किया। वही अज़्म अब भी है, बल्कि उससे ज़्यादा अज़्म के साथ ऑपरेशन मुख्तलिफ़ जगह पर खुफिया मालूमात पर हो रहे हैं। दहशतगर्द पकड़े भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, और फोर्सेस के जवान भी शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जवान भी शहीद हो रहे हैं। मामला जो है चल रहे हैं, इसलिए कि दहशतगर्दी जो है वो सब कुछ उजाड़ देती है। खुशहाली, तरक्की, एतमाद, तो हुकूमतें फिर नहीं चल सकती, ना कोई कारोबार हयात चल सकता है। लिहाजा दहशतगर्दी को पनपने नहीं दिया जाएगा। और ये बात एक मसमूमा है कि दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब होता है, ना कोई उसूल होता है, ना वो इंसानियत के कोई उसूल जानते हैं, ना उन्हें एहतराम आदमियत का पता होता है, इंसानी हुकूक का पता होता है। दहशतगर्द दहशतगर्द होता है और उसको उसी जहनीत के साथ तैयार किया जाता है कि मार दोगे तो बस यही तुम्हारा बहुत बड़ा कारनामा है तुम्हारी ज़िंदगी का, कि जहाँ तुम्हें भेजा जाए टारगेट अचीव करो बस। सीधे कुछ जो मजहबी हैं वो कहते हैं जनाब सीधे जन्नत में जाएंगे आप। लिहाजा टारगेट जो आपको हम दे रहे हैं वो सब ऐसे हैं जिन्हें मार देना चाहिए। अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगह फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ अदारों पर हमले हो रहे हैं, उलमा इकराम हिट लिस्ट पे, और ज़राए का दावा ये है कि 100 उलमा जो है वो हिट लिस्ट पे हैं। क्यों? उनका कसूर क्या है? उनका कसूर यही है कि उन्होंने फतवा दिया कि दहशतगर्दों का कोई ईमान नहीं, ये इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ हो ही नहीं सकता, और ये मुसलमान नहीं है। लिहाजा वो नाराज़ है। जैसे टीटीपी है, टीटीपी तो कहता हमारा अपना शरीयत है, हमारी अपना निज़ाम है, और वो ये मामलात है। टीटीपी ने जो पाकिस्तान से मुतालबात रखे वो भी 3 यही थे। एक ये था कि वज़ीरिस्तान जो कभी फाटा जो कहलाता था, जो पाकिस्तान के साथ शामिल हो चुका, और अब वहाँ पे सारी फ़ौज भी है, वहाँ पे तरक्की, खुशहाली, काम भी सब कुछ, वो कहते हैं उसको पुरानी सूरत हाल जो है बहाल कर दो, यानी रहने दो, पाकिस्तान अलग कर दो, आज़ाद बना दो, इलाका गैर ही रहने दो। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम कहते हैं वो शरीयत नाफिज करो, शरीयत होनी चाहिए। अब शरीयत कौन सी जो वो कहते हैं, उस शरीयत पे सबका इत्तेफाक नहीं। तो ये 2-3 जो मामलात हैं जिसपे वो कह रहे हैं, ये कैसे हो सकते हैं? गंडापुर साहब कहते हैं कि हमें उनसे मुज़ाकरात का मौका दें। किससे? टीटीपी से, अफ़गानिस्तान में जो कैंप हैं उन लोगों से, और पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल बन रहे हैं, जो पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं, मैं उनसे खुद बातचीत करता हूँ। अफ़गानी है, पख्तून है, हम बात करते हैं उनसे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि वो लोग जिनको उनके अपने मोहसिन नहीं समझा सके, अमेरिका ने, रशिया, चाइना नहीं समझा सका कि क्या आप किस आगो का खेल खेल रहे हैं।
وہاں آپ کیا سمجھا لیں گے؟ دوسری چیز یہ کہ جو مذاکرات جب ہوتے ہیں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ دو کچھ لوگ، اس کے بغیر مذاکرات نہیں ہوتے کامیاب. اور جہاں دلائل نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں. جیسے اب آپ کو ابھی آگے چل کے میں بتاؤں گا کہاں جھگڑا ہوا. اب معاملات جو ہیں وہ سیدھے سیدھے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا کہ نیشنل ایکشن پلان 2 یا اسے آپ کہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا اس کو از نو شروع کیا جائے. یہ فیصلہ ہو گیا، سب نے دے دیا آپریشن کا. یہ جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، اچھا اس میں حکومت نے دعوت دی تھی پی ٹی آئی کو، اور ہم اور آپ اور سب یہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی وہاں بیٹھے، اور ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی مقبول جماعت ہے اور مقبول لیڈر ہے، وہ جیل میں اس کو پیرول پر رہا کر کے لایا جائے. میں نے عرض کی تھی آپ سے 2-3 ویلاگ میں کہ ایسا ممکن نہیں لگتا، اور وہی ہوا کہ نہیں ہوا. لیکن اس سے آگے بات چلی گئی. اس سے آگے بات یہ چلی گئی کہ عمران خان تو پیرول پہ آئے نہیں، لیکن 14 رکنی وفد بنانے کے بعد بھی پی ٹی آئی نے اس میں شرکت نہیں کی، اور پریس کانفرنس ایک کی مشترکہ سلمان اکرم راجہ نے اور حامد رضا نے، صاحبزادہ حامد رضا نے اور محمود اچکزئی نے. وہ کہتے ہیں انہیں ہمیں ایک سسٹم کے تحت پھنسانے کی کوشش کی تھی، ہم نے اس لیے بائیکاٹ کر دیا. کیونکہ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو جو اعلانیہ جاری ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہیں پی ٹی آئی نے مانا ہے، جبکہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس کی بات نہیں کرنی تھی. تو اس لیے ہم نے اس کا بائیکاٹ کر کے فیس سیونگ کی. مطلب انڈائریکٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی تاثر یہ ہے کہ عوام نہیں چاہتے کہ کوئی آپریشن ہو، جبکہ پورے پاکستان میں بغیر رنگ و نسل، بغیر مذہب کے ساتھ، بغیر مسلک کے ساتھ، بغیر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ، سب کا خیال یہ ہے کہ موجودہ دہشت گردی جو انسانیت کے خلاف ہو رہی ہے، جس میں انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور کسی کو نہیں پتہ کون مارا جائے گا، وہ غلط ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے امن ضروری ہے، اور پاکستان کا موقف ہمیشہ پرامن رہا ہے. تو اس پہ سب راضی ہیں، لیکن وہ یہ کہتے نہیں عوامی اس وقت جو ہے نا وہ یہی تاثر ہے کہ نہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، افغانیوں کو نہیں نکالنا چاہیے. لیکن افغانیوں کو نوٹس دے دیا گیا ہے باقاعدہ، اور ان کو کہا گیا ہے کہ جناب 31 تک چلے جائیں، ورنہ پاکستان شہریت دیتا ہے، آئین و قانون کے ضابطے میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. گنڈا پور صاحب کریں نہیں، یہ بھی نہ کیا جائے. پھر گنڈا پور صاحب سے کوئی پوچھے کہ کیا آپ ان کا ٹی ٹی پی کا مطالبہ یہ مان سکتے ہیں کہ جناب فاٹا کو بحال کر دیں اسی طرح پرانی حالت میں؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان سے کہ یہ معاملات کیسے ہوں گے؟ تو آپ کے پاس دینے کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو پھر آپ مذاکرات کیسے ہوں گے اور کامیاب کیسے ہوں گے؟ بہرحال گھبراہٹ ان کو یہ ہے کہ اب آپریشن شروع ہوگا تو پھر نقصان ہوگا. اور گنڈا پور صاحب کی حکومت میں بھی گورنر فیصل کنڈی بار بار یہ کہتے رہے کہ ان کی ریٹ نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں ریٹ نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ تو گنڈا پور صاحب نے خود کہا کہ مجھے اپنی فصل کاٹنے کے لیے بھی بھتہ دینا پڑا. تو ایسے میں وہ کیا کریں؟ نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی بائیکاٹ کر گئی. جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پھر پی ٹی آئی نے ٹرین مس کر دی. اور میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ان کے مطالبات ہوں گے کہ پہلے عمران خان صاحب سے ملایا جائے، صبح میں ملا دیا جائے، پھر ہم وہاں سے ہدایات لیں گے، پھر ہم اجلاس میں بیٹھیں گے، پھر اجلاس میں جو کچھ ہوگا وہ لے کے ہم تجاویز جائیں گے عمران خان صاحب کو، پھر ملایا جائے، پھر وہاں سے وہ جو کہیں گے پھر آگے ہم بتائیں گے، پھر ہم دستخط کریں گے ورنہ دستخط دیں گے. یہ میں پہلے آپ کو کہہ چکا تھا. اب وہ سامنے آ گیا، عملی طور پہ آ گیا کہ نہیں، انہیں یہی مطالبے کیے تھے جو پورے نہیں ہوئے. میں نے کہا تھا پورے نہیں ہوں گے، اور انہوں نے ملک کس نازک صورتحال سے گزرا اس کی فکر نہیں کی. انہوں نے کہا پہلے عمران خان، پاکستان پہلے نہیں، پہلے عمران خان کو لائیں، مقبول لیڈر ہے، سب سے بڑا لیڈر ہے، ناجائز اسے قید کیا گیا، لہٰذا اسے لایا جائے. اگر نہیں لایا جاتا تو جناب نہیں، قومی پالیسی جو بنے گی اگر اس میں عمران خان کی رائے نہ شامل ہوئی تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی. اب بات کریں کہ عمران خان سے جو لوگ ملے ہیں یا جو ذیل ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے اپنے پارٹی رہنماؤں سے بھی ناراض ہیں اور ٹرمپ سے بھی ناراض کہ ابھی تک فون نہیں آیا، باجی ٹلی نہیں کھڑکی، فون نہیں آیا. تو اس پہ ناراض ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پارٹی رہنما ان کے لیے کیا کر رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے. تو وہ مایوس ہوئے ہوئے تھوڑے سے لگ رہے ہیں کیونکہ ظاہر قید میں وہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ باہر والوں کو کنٹرول کر سکے، اور باہر کے جو قائدین بیٹھے ہیں ان کے بھی بس میں نہیں کہ وہ کچھ کر سکے.
تو معاملات خاصے پی ٹی آئی کے گڑبڑ ہیں۔ لندن میں سے پھلڑیاں جو چھوڑتے تھے وہ جو ایک عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ، اور دوسری طرف اب پہنچ گئے ان کے ساتھ، یعنی ان کے بھائی صاحب عمران ریاض صاحب۔ عمران ریاض صاحب جب پہنچ گئے تو جناب وہاں سے ٹویٹ آتی رہی ہیں، ابھی بھی فوج پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اداروں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن فیک نیوز ہے یہ۔ اور اس کی وجہ سے کہ لندن میں جو وہاں رہنے والے جو پاکستانی اوورسیز وہ یہ کہتے ہیں کہ 10-15 افراد سے زیادہ یہ لوگ نہیں ہیں جو نعرے بازی کرنے والے ہیں، جو بہت ہی وفادار ہیں عمران خان کے، لیکن وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے پاکستان پھر عمران خان، ہماری پہچان پاکستان ہے، لہٰذا وہ بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ اور اب وہ سوال و جواب کرتے ہیں لوگوں کو وہ دیکھ کے، عادل راجہ کا بھی باجا بجاتے ہیں اور عمران ریاض سے پوچھتے ہیں کہ چنا کتنے گزاری ہے رات، کیا سیکھ کے آئے ہو، کہاں سے کیا تربیت ہوئی ہے جو تم ہمیں جس لائن پہ لگا رہے ہو، پہلے پاکستان کو استحکام بخشو پھر یہ باتیں کریں۔ لہٰذا دونوں جو ہے منظر سے غائب ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا، اپنی سرگرمیاں محدود کر لی، اور وہ عام پبلک میں یعنی پاکستانیوں میں نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ یہاں تک اب صورتحال ہو چکی ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔